ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی، مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں، خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے۔ یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت بھی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ ٹھیاؤ ٹھیاؤ پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام۔ ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے، کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یو ٹرن لینا ہے، تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو وائز ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی، اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے۔ یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے بد نظری کے خلاف بیان، عورت سے چھپو، اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی، اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا، اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نامحرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو، سب کو قبر میں ڈال دو۔ اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر۔ اب کوئی آ گئی انہی کی چچی آ گئی، نامحرم ہے لیکن آ گئی، تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو، بیٹھی ہاں ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے، لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو۔ ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ وہ یوں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں، اتنا تو ہوگا۔ تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں، انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے، تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی۔ اس وقت تو واہ واہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے، ڈرتے ورتے نہیں ہیں، جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس کی میں ایک آسان مثال دوں، یہ جو بارات کا کھانا ہے نا، یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، نبی نے ولیمہ کیا ہے، بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور بھی نہیں کھلایا، اسی طرح جہیز بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں بارات کا کھانا ثابت نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ناجائز ہے، اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اب آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بارات میں نہیں گئے، تو آپ کا جو بہنوئی ہے یا آپ کے جو بہن کے سسرال ہیں وہ بولیں گے یہ بندے کہاں شارٹ ہو گئے، 3 مولوی تھے بھائی، وہ تینوں یہ بہن کی شادی سے غائب ہو گئے۔ ان کو یہ بات سمجھانا کہ بارات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہے، یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ بائیکاٹ کر لیتے، بائیکاٹ کرتے رشتہ نہیں ہوتا آگے، نتیجہ کیا نکلتا؟ رشتہ ہی نہیں ہوتا آگے نا۔ تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی بیسیوں مثالیں، ایک سیکنڈ میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے، وہ جائز ہوتی ہے۔ ہاں وہ چیز جو سری حرام ہے نا، وہ کبھی مجبوری میں، شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی، چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی۔ ایک چیز ناجائز ہے سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے، تو اب اس کا سائیڈ افیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے، لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف بارات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے؟ اسی طرح جہیز غلط چیز ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا، آگے ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ۔ جہاں ایسی سچویشن ہو تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے۔ یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں، جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی، پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز، ورنہ برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی۔ اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے، رشوت لینا بھی حرام، رشوت دینا بھی حرام، حدیث میں ایسے ہی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں۔ لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت، آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی، کسی اور کا حق تھا، آپ نے حق مارا، رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گئے آپ، یہ حرام ہے۔ لیکن آپ کا حق بنتا ہے، اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے، تو یہاں وہ لینے والا مجرم ہے، آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو۔ نہیں ہے بات، میرا خیال ہے سمجھ میں، آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی، آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں، اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو۔ اب مولوی صاحب، اب کسٹم میں دیکھ لو نا، کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام، وہ دے ہی نہیں رہے،
تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے, دجال آ جائے گا, وہ کنٹینر تباہ کر دے گا. دجال آ کے وہ نکلے گا وہاں سے. ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. اب ان کو اپنا بزنس ہوا, کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے. وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام, دینا بھی. بھائی سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی, سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں؟ سڑ رہے ہیں. کروڑوں روپے کا مال برباد ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ بےچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں. تو جب کتابیں اٹھاتے اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر صورت میں حرام ہے, دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو. گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے دو گے تو پھر اس کو گناہ ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا گناہ. اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا, اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا, پھر وہ جب وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے, دینا بھی حرام, رشوت لینا بھی, اور اب کیا کر رہے ہیں؟ کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے, بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں, ادھوری بات ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں نے ان کا بیان سنا, میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے. ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے. یہاں تک حدیث صحیح ہے. اب انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا, راستہ نظر نہیں آ رہا. اب بیان تو کر دیا, یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا حکم کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں کر کے مسجد ہے. میں نے کہا یار یہ تو حدیث. اب بیچاروں کا علم کام دیکھو, اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی, منافقت نہیں تھی, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یار جماعت کی اہمیت آ جائے. لیکن موٹیویشن اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں. اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے, بولے گا بھائی کب تک رسی سے میں آؤں گا یار, گھر میں پڑھنے دے, یہی کہیں گے نا. تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے؟ تضاد ہے. باتیں کچھ کر رہے ہیں, تقریریں کچھ اور عمل کچھ. تو یہ میں نے بھی اپنی, یہ جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے. بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ, اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرست, جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزرے. تو ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی, ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس, ایسی کی ہمیں شخصیتیں بعد میں, پہلے کیا ہے؟ اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, ہماری پالیسی ہے اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. بس پاکستانی ہے, مسلمان ہے, اس کے بعد ہم پاکستانی ہے, ختم. تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی, کبھی حمایت بھی ہوگی. اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ, جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں کوئی اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں. اچھا خیر, تو میں کہاں, تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی اسکالر ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں بیچارے, وہ غلط نہیں ہوتے, ان کو پوری نالج نہیں ہوتی, ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریریں. ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں. اب یہ جو حکومت کہتی ہے گیس پمپ مت لگاؤ, ایسا ہی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, جو سیکشن لگاتے ہیں نا, گیس ساری کھینچ لیتے ہیں بھائی, کمپریسر لگاتے ہیں ساری گیس کھینچ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک زمانے میں نا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امام صاحب نے مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کہ پانی کی موٹریں مت لگاؤ. واقعی یہ اللیگل تھا. گورنمنٹ جو گھروں میں پانی دیتی ہے تو وہ جو موٹریں لائن سے سک کرتی ہیں نا, امام صاحب نے بیان کیا یہ غیر قانونی, واقعی غیر قانونی تھا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے پانی چوری کرنے کا گناہ ملے گا. اب امام صاحب بیچاروں نے اچھی نیت سے بیان کیا, تھوڑے دن میں امام صاحب کے اپنے گھر میں موٹر لگی ہوئی تھی. مجھے تو پتا تھا, میں نے بتایا نہیں لوگوں کو, اور یوٹیوب بھی نہیں تھا, وہ لوگ پی گئے. حالانکہ امام صاحب غلط نہیں تھے, نہ ان کی نیت چوری کی تھی, انہوں نے بیچاروں نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا. بات یہ ہے کہ موٹر تو لگانا اللیگل ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جو پانی گھروں میں ڈیوائڈ ہو کے جائے گا, جب آپ لگاؤ گے تو سارا پانی تو آپ کھینچ لو گے. لیکن بات یہ کہ جب سب نے یہ اللیگل کام کر لیا, سب نے لگا لی, اب اگر آپ نہیں لگاؤ گے نا تو 2 قطرے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اب لگانا جائز ہو گیا, اس لیے کہ اب دوسرے کا حق دبانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنا جائز حق تو ملے بھائی. تو امام صاحب نے یا دائیں بائیں دیکھا, یار میری تقریر یوٹیوب تو ہے نہیں, کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہے, سب پی گئے نا, چپکے سے لا کے گھر میں لگا دو. اب کوئی امام صاحب کو دیکھتا بولتا پہلے تقریر کر رہے تھے, موٹریں لگانا حرام ہے, خود لگائی ہوئی ہیں گھر میں. تو وہ بیچاروں کو, اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھائی پوری نالج لیتے, اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کو اللیگل کرتے کرتے خود ہی حکومتوں کے گھر میں, یہ جنریٹر جو ہم چلاتے ہیں گیس پہ, یہ بھی تو اللیگل ہے. ساری دنیا نے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں,
تو یہ کون سا اللیگل ہے بھائی؟ آپ نہیں لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اندھیروں میں قبر کے اندھیرے آپ کو یاد آتے رہیں گے بیٹھ کے. تو یہ اللیگل ہے, لیکن گورنمنٹ اس کو اللیگل بنائے نا, پریکٹیکلی پکڑے لوگوں کو. بالکل اب یہ گیس میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے پرسنلی کہ بھی گیس کا یہ جو کمپریسر لگاتے ہیں گیس کھینچ لیتے ہیں, گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا, تو میں کہتا تھا یار اللیگل کام مت کرو, لیکن میں نے بیان میں نہیں کہا یہ, اس لیے کہ مجھے یہی خطرہ لگ رہا تھا کہ یار کل جو ہے نا سب لگائیں گے تو پھر میرا بیان یہ لوگ چلائیں گے. میں نے ابھی تک نہیں لگایا, میرے ان تینوں گھروں میں کہیں بھی نہیں ہے وہ, تو چاروں گھروں میں, 3 تک وہ عادت پرانی ہو گئی ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس میں بعض اپارٹمنٹ ایسے ہیں, لوگوں نے ہم سے آ کے پوچھا, بولے ہم اگر نہیں لگا رہے نا تو ایک گیس کی اسمیل بھی نہیں آ رہی کیونکہ سب نے لگا لیا ہے. اب میں ان کو فتویٰ دوں کہ آپ کے لیے لگانا بھی ناجائز ہے, تو یہ فتویٰ غلط ہوگا. اس لیے کہ گورنمنٹ جب اللیگل کر رہی ہے تو عمل کر کے دکھائے نا, لوگوں کو پکڑے, سارے وہ کمپریسر اتارے وہاں سے, ورنہ جو نہیں لگائے گا اس کو تو گیس ملے گی نہیں, وہ بیٹھا رہے گا اندھیروں میں, لکڑیاں جلائے گا کیا وہ فلیٹوں میں جا کے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ کرتے ہیں بیچارے, یہ نا سمجھی میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ظاہر ہے 2 نمبری میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے مولوی صحیح تھوڑی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور پھر بھی میں بتا دوں, اگر 1 نمبر بھی مولوی ہے تو مولوی ہونے کا مطلب فرشتہ نہیں ہے, وہ بھی انسان ہوتا ہے. یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کسی سے کوئی گناہ ہو جائے, توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا. تو یہ آیت صرف غیر مولوی کے بارے میں نہیں ہے, مولوی بھی اس میں شامل ہیں. تو سب کے لیے, صرف پیغمبر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, تو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ دیکھو بھائی بات صحیح کر رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو ہمیں شریعت نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا. کسی کا عیب سامنے آئے تو کیا کرو بھائی, پردہ ڈالو. ہاں ایسا عیب جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, چوری کہاں کر رہا ہے, چرس تقسیم کر رہا ہے چپکے چپکے, اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے. پھر ایسے عیبوں میں اس کو تنبیہ کی جائے گی, نہ مانے تو اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. جیسے جو سیاسی لیڈر کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ضرر اس کی ذات تک نہیں ہے بلکہ یہ ضرر متعدی ہے, لوگوں تک پھیل رہا ہے. ہماری شیعوں ہو گیا کیا غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو کے. اب وہی بات ہے, میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ میں جگہ جاب کر رہا ہوں تو وہاں خواتین بھی ہیں, نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, تو میرے شیخ نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, چھوڑ دو اس کو. میں نے کہا میرے بھائی تمہارے شیخ کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن تمہارے شیخ بھی تمہاری طرح بے روزگار ہو گئے نا, اور ان کے بچے کو یہاں جاب ملی تو یہ فتویٰ فوراً کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تو بد نظری کا فتنہ ہے, انٹی ونٹی نظر آ کے دماغ خراب ہو رہا ہے. جب پیسے نہیں آئیں گے نا گھر میں تو جو چترول لگیں گے نا چاروں طرف سے گالیاں, اس میں بھی سٹے لگاؤ گے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے. تو اس کا حل یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو, کوئی ضرورت سے بات کرنی پڑتی ہے تو بات کر لو, اپنی بہن سسٹر کہہ کے ایک بات یاد رکھو, جن کا بھی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے بہن کہنا سیکھ لیں اس کو, 99% مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے. بہن کیا حال ہے, آپ وہ بہن سے ہی شروع کیا کرو, تو دیکھو پھر وہ لائن ہی نہیں مارے گی. بہن بول دیا نا تو آدھا سے زیادہ مسئلہ یہاں, اور بولتا نہیں ہے شرارتی آدمی, دل میں چور ہوتا ہے اس کے, وہ زہر کا پیالہ پی لے گا اس کے منہ سے بہن نہیں نکلتا.